بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حق نمبر 8، اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کا سلوک کرنا۔ بچے کے ساتھ ہمیشہ محبت و شفقت، پیار اور نرمی کا سلوک کیا جائے۔ حسب ضرورت و حیثیت ان کی ضروریات پوری کر کے انہیں خوش رکھا جائے اور ان میں اطاعت و فرما برداری کے جذبات پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ ایک مرتبہ اقرع بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیار کر رہے تھے۔ اقرع بن حابس کو دیکھ کر تعجب ہوا اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی بچوں کو پیار کرتے ہیں؟ میرے تو 10 بچے ہیں، لیکن میں نے تو کبھی کسی ایک کو بھی پیار نہیں کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اقرع بن حابس کی طرف نظر اٹھائی اور فرمایا، اگر خدا نے تمہارے دل سے رحمت و شفقت کو نکال دیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسین سے ایسی محبت تھی کہ ایک بار آپ خطبہ پڑھ رہے تھے، اتنے میں حضرت حسین بچوں کی طرح لڑکھڑاتے ہوئے مسجد میں آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا لڑکھڑانا دیکھا نہ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان خطبہ ہی میں ممبر سے اتر کر اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر خطبہ فرمایا۔ دونوں جہانوں کے سردار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ مشفقانہ رویہ تھا۔ ہم اور آپ اسی مشفق اعظم کے امتی ہیں، لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ان واقعات کو سامنے رکھ کر بچوں کے ساتھ شفقت و نرمی کا برتاؤ کریں۔ بچے آپ سے ہر وقت ڈرے نہیں، گھر میں آپ کے داخل ہوتے ہی ادھر ادھر چھپ نہ جائیں، جیسے شیر اور سانپ سے ڈرا جاتا ہے۔ کہیں بچے باپ سے اس طرح نہ ڈریں۔ اللہ اپنی مخلوق سے بڑا شفیق ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے بھی شفیق ہوں، ان کے دل میں نرمی ہو۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میں بھی اپنی اولاد سے شفقت سے پیش آتا ہوں، لہٰذا تم بھی اپنی اولاد سے محبت کیا کرو۔ بچوں سے محبت ان کی اصلاح سے نہ روکے۔ آج کل یہ عجیب منظر دیکھنے میں آتا ہے کہ ماں باپ کے اندر بچوں کو غلط باتوں پر ٹوکنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے۔ آج سے پہلے بھی ماں باپ بچوں سے محبت کرتے تھے، لیکن وہ عقل اور تدبیر کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ محبت اور لاڈ اس درجے تک پہنچ چکا ہے کہ بچے کتنے ہی غلط کام کرتے رہیں، غلط حرکتیں کرتے رہیں، لیکن ماں باپ ان غلطیوں پر ٹوکتے نہیں۔ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نادان بچے ہیں، ان کو ہر قسم کی چھوٹ ہے، ان کو روک ٹوک کرنے کی ضرورت نہیں۔ حالانکہ یہ سوچنا چاہیے کہ وہ بچے نادان ہیں، مگر ہم تو نادان نہیں ہیں، ہمارا فرض ہے کہ ہم ان کو تربیت دیں۔ اگر کوئی بچہ ادب کے خلاف، تمیز کے خلاف یا شریعت کے خلاف کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو تنبیہ ماں باپ کے ذمے فرض ہے، اس لیے کہ وہ بچہ اگر اسی طرح بد تہذیب بن کر بڑا ہو گیا تو اس کا وبال ماں باپ کے اوپر ہے کہ انہوں نے اس کو ابتدا سے اس کی عادت نہیں ڈالی۔ حق نمبر 9، اولاد کو بری صحبت سے بچانا۔ اولاد کی تربیت میں آج کل ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ اخلاقی تربیت پر بالکل دھیان نہیں دیا جاتا، یعنی اولاد کی رفتار و گفتار کیسی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لڑکوں کے ساتھ ہے، اس کا تو بالکل خیال نہیں کیا جاتا۔ حالانکہ معاشرہ اور سوسائٹی اور مجلس کے ساتھیوں کے اثرات ضرور ایک دوسرے پر پڑتے ہیں، اس لیے کہ حدیث پاک میں ہے کہ انسان اپنے دوست کے راستے پر ہوتا ہے، لہذا تم میں سے ہر ایک یہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بناتا ہے۔ اس لیے اگر اولاد کا اٹھنا بیٹھنا اچھے اخلاق والے لڑکوں کے ساتھ ہوگا تو اچھے نتائج پیدا ہوں گے، برے لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے برے اخلاق پیدا ہوں گے۔ مثلا ایک لڑکا نمازی ہے، اس کی رفتار و گفتار میں سکون اور وقار ہے، بڑوں سے ادب اور احترام سے ملتا ہے، ساتھیوں سے سلام دعا کے ساتھ پیش آتا ہے، تو اگر اس کے ساتھ کوئی دوسرا لڑکا اٹھے بیٹھے گا تو اس کے دل میں بھی نماز کی رغبت پیدا ہوگی۔ بڑوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے اور ساتھیوں سے سلام و دعا سے پیش آنے کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اسی طرح اگر ایک لڑکا کھیل کا عادی ہے تو جو لڑکا اس کے ساتھ اٹھے بیٹھے گا وہ بھی کھیل کا عادی بنے گا، بلکہ اگر تاجر کے لڑکے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کے ذہن میں تجارت کے اثرات پیدا ہوں گے۔ اگر کسی عہدہ دار کے لڑکے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو اس کے اندر عہدے دار کے لڑکے کے اثرات پیدا ہوں گے، اور اگر بدمعاش اور بد چلن لڑکے کے ساتھ چلے گا تو دوسرا لڑکا بھی بدمعاش اور بد چلن بنے گا۔ اسی لیے والدین کے ذمے یہ ضروری ہے کہ اولاد کے روش کی نگرانی کریں اور کن لڑکوں اور لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے اس کو دیکھا کریں۔ بد چلن لڑکوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ان کو روکیں اور حکمت سے سمجھائیں۔ اخلاق بگاڑنے والے لڑکوں کے ساتھ چلنے پھرنے کی اجازت بالکل نہ دیں۔ اگر شروع ہی سے اس کا خیال نہیں کیا گیا تو جب اولاد کو بد چلنی کی عادت پڑ جائے گی تو پھر اس کی اصلاح کرنے میں خاصی دشواریاں پیدا ہوں گی۔ بعض اوقات ناقابل اصلاح عادات و برے اخلاق پیدا ہونے کی وجہ سے زندگی، معاشرے اور سب عزیز و اقارب کے لیے درد سر بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو بد کردار
اور اوباش لڑکوں کی صحبت سے حتی الامکان بچانا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ آج کل ہمارے معاشرے میں جو یہ منشیات عروج پر ہے، نشہ آور چیزیں استعمال کرنا بہت کثرت سے اس کا رواج ہو رہا ہے، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ایسے ماحول سے روکا نہیں جاتا اور اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی کہ ہمارے بچے کن سوسائٹی میں اور کن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ اس وقت کی نشست میں اتنا ہی، اللہ نے زندگی رکھی تو پھر کل یہاں سے آگے شروع کریں گے اپنی دعوات